چین آف کمانڈ کو ایران کو اب برقرار رکھنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ بڑے خوفناک اٹیک کر رہا ہے۔ اس کی ایک گواہی جو ہے وہ BBC کی ایک رپورٹ بھی ہے۔ امریکہ ایران میں ہر اس چیز کو نشانہ بنا رہا ہے جو اسے نقصان پہنچا سکتی ہو۔ امریکہ کی حالیہ کارروائی کے ابتدائی 24 گھنٹوں میں، یہ پہلے 24 گھنٹوں میں ایران کے اوپر جتنے امریکہ نے بم مارے ہیں نا، یا جتنے حملے کیے ہیں، عراق کے اوپر جب امریکہ نے حملہ کیا تھا 2004 میں، جب صدام والا ایپیسوڈ ہوا تھا، تو اس وقت بھی اتنے حملے نہیں کیے گئے تھے، یہ اس سے دگنے ہیں۔ یہ نمبرز کے مطابق BBC بتا رہا ہے کہ جتنا اٹیک اب کیا امریکہ نے اور اسرائیل نے، تب امریکہ نے نیٹو کے ساتھ مل کر عراق کے اوپر بھی اتنے حملے نہیں کیے تھے۔ ایران جو ہے وہ عراق سے کافی بڑا ملک ہے، تو پہلا جو بڑا چیلنج ایران کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ چین آف کمانڈ کو کسی طرح برقرار رکھنا، کہ ملک جو ہے وہ ایک کنٹرول میں لائے، ایک سینٹرلائز سسٹم ہو جو پورے ملک کو کنٹرول کرے۔ ابھی تک انہوں نے حیرت انگیز طور پہ یہ کام کر کے دکھایا۔ مثال کے طور پہ خامنائی نے شہادت سے پہلے بہت سارے لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ 2-2 3-3 لوگ، 4-4 لوگ اپنے نیچے مقرر کرو کہ اگر میں مارا جاؤں گا تو وہ کام کرے گا، وہ مارا جائے گا تو وہ کام کرے گا، اور وہ مارا جائے گا تو وہ کام کرے گا۔ تو اس طرح سے انہوں نے چین آف کمانڈ بنائی تھی۔ وہ سسٹم ابھی کام کر رہا ہے، لیکن یہ کب تک کام کرے گا؟ یہ ایران کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کا سسٹم کولیپس نہ کرے، ان کی فوج بکھر نہ جائے، ان کے لوگ جو ہیں وہ ایک کمانڈ کے نیچے آئیں اور کم سے کم ایک حکمت عملی کے ساتھ مل کر کوارڈینیشن کے ساتھ یہ ٹائم گزاریں۔ یہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں اس کو، ان کو آئیڈیا ہے کہ یہ ایران کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ دوسرا، جو اندرونی غدار ہیں ان سے ان کو نمٹنا پڑے گا فوری طور پہ۔ بار بار انفارمیشن لیک ہوتی ہے، بار بار اسرائیل کو پتہ چلتا ہے۔ اب اسرائیل جو ہے وہ کچھ خبریں چلا رہی ہے، ہم نے کیمرے ہیک کر لیے، یہ کر لیے، وہ کر لیا۔ نہیں، ہیومن انٹیلیجنس سب سے امپورٹنٹ جو ہوتی ہے وہ ہیومن انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی بھی ہے لیکن ہیومن انٹیلیجنس بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ تو جو اندر غدار ہیں ان سے بھی ان کو نمٹنا پڑے گا۔ پھر جو کردوں کے علاقے ہیں، ایران کا جو مغربی ایریا ہے، وہاں پہ ایران کو زیادہ توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ امریکہ نے وہاں پہ صورتحال کو بھانپ لیا ہے۔ CNN کی ایک رپورٹ کے مطابق اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ مغربی سائڈ سے ایران میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ کردوں کو سپورٹ کرے گا۔ وہاں بڑی خوفناک بمباری بھی کی ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے، اور جو ایرانی فوج ہے ان کی پوسٹوں کو، ان کے ٹھکانوں کو وہاں پہ نشانہ بنایا، اور انہیں کافی نقصان پہنچایا ایران کا اس جگہ پہ۔ اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے کرد کھڑے ہو جائیں، ان کو ہتھیار دیے جائیں، جدید ہتھیار کردوں کو فراہم کیے جائیں، اور اس کے بعد یہاں سے ایک شورش پیدا کی جائے اور ادھر سے گھسنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ ترکی والی سائڈ ہے، یاد رکھیے گا۔ یہاں ترکی امریکہ کے ساتھ اگر کوآپریٹ کرے گا، یہی تو ایران کے جرنل نے یہ کل خبردار کیا تھا ترکی کو کہ آپ نے دشمن کا ساتھ نہیں دینا، ورنہ آج ہماری باری ہے تو کل آپ کی باری آ جائے گی، تو یہ باری باری سب کو ماریں گے۔ اب یہ وہاں سے لیکن 2 ہی ایریاز ہیں جہاں سے داخل ہوا جا سکتا ہے، ایک پاکستان سائڈ ہے اور ایک ترکی سائڈ ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، ہم بعد میں بات کریں گے۔ بہرحال یہ کردوں والا جو ایریا ہے، یہاں پہ کافی احتیاط کرنی پڑے گی ایران کو۔ عرب ممالک کو کسی نہ کسی طرح ایران کو انگیج کر کے رکھنا پڑے گا۔ دیکھیں، ایران نے کسی ایک بھی عرب کو ابھی تک قتل نہیں کیا، اتنے میزائل مارے، اتنے ڈرون مارے، لیکن ان کی کوشش ہے صرف امریکنز کو نقصان پہنچے۔ وہ اپنی انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر، اور جو رشیا اور چائنا اس کی سیٹلائٹ میں مدد کرتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر، ایران جو اٹیک کرتا ہے اس میں وہ کوشش کرتا ہے کہ عربوں کو نقصان نہ ہو، عرب کے جو شہری ہیں یا ان کا اپنا کوئی ذاتی نقصان نہ ہو۔ وہ صرف امریکن جو ٹارگٹس ہیں وہاں پہ ان کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ عربوں کو انگیج کر کے رکھنا پڑے گا۔ لیکن ابھی کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ ایرانی سفیر کو طلب کر لیا گیا، وہاں پہ بلا کے کوئی، وہ وارننگ تو جاری کر رہے ہیں بار بار عرب ممالک، حملوں کو روکنے کے لیے انٹرسیپٹرز بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن جوابی حملہ ایران کے اوپر نہیں کیا۔ تو ایران کو یہ کسی نہ کسی طرح مینج کرنا ہوگا کہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ زیادہ بگاڑ پیدا نہ ہو۔ پھر جو میزائل اور ڈرون سائٹس ہیں ایران کی، جو خفیہ ہیں، جن کے بارے میں امریکہ کو پتہ نہیں ہے، انہیں چلانے کا نظام اور امریکی اور اسرائیلی حملوں سے ان کو مکمل طور پہ محفوظ رکھنا ہوگا کہ یہ ڈرون کہاں پہنچانے ہیں، کہاں سے چلانے ہیں، یہ میزائل کہاں پہنچانے ہیں، کہاں سے چلانے ہیں، سب کو خفیہ انہیں رکھنا پڑے گا لمبے عرصے تک، جب تک یہ لڑائی چل رہی ہے۔ اور جو پروڈکشن ہے ان کی ڈرونز کی اور میزائلوں کی، وہ ایران کو برقرار رکھنی پڑے گی۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے ایران کے لیے۔ پھر خوراک اور ہتھیاروں کے جو ذخائر ہیں ان کو بھی مستحکم رکھنا پڑے گا۔ یہ ہیں وہ بڑے چیلنجز جن کا ایران کو سامنا ہے۔
لمبے عرصے تک یہ سارا کچھ کرنا بہت مشکل ہے، ناممکن جیسی چیزوں میں سے ہے، لیکن ایران نے ابھی تک کر کے دکھایا ہے۔ امریکہ نے، میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بدترین بمباری کی ہے ایران کے اوپر، اور وہ لگاتار کر رہے ہیں، جگہ جگہ اپنے ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایران کو نقصان نہیں ہو رہا۔ ایران کے بہت سارے شہروں میں، لگ بھگ ایران کے 24-25 صوبے ہیں جو متاثر ہو چکے ہیں، اور بہت دور تک امریکن جا کے اٹیک کر رہے ہیں، اسرائیلی جا کے اٹیک کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھو جو ایئر ڈیفنس ہے وہ ایران کے پاس نہیں ہے، اور وہ کمپرومائز ہو چکی ہے۔ وہاں پہ امریکن اور اسرائیلی طیارے آتے ہیں اور حملے کرتے ہیں۔ لیکن ابھی کچھ انسیڈنٹ ہوئے، میں آپ کو بتاتا ہوں ایران نے کیا کیا گزشتہ 24-48 گھنٹوں میں۔ ایرانی دعویٰ ہے کہ انہوں نے 20 ڈرونز اور 3 میزائلوں کو استعمال کیا، اور بحرین میں امریکی اڈے کی مرکزی کمانڈ کی عمارت کو اور جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا، اور اسے مکمل طور پہ ناکارہ کر دیا۔ اور اس کے بعد جناب وہ بتا رہے ہیں کہ 73 میزائلوں کی مدد سے اور 91 ڈرونز کی مدد سے بحرین میں لگے ہوئے امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایران نے تباہ کر دیا۔ اب یہ بہت بڑے بڑے دعوے ہیں، یہ امریکہ کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ یو اے ای میں دنیا کا سب سے مہنگا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو امریکہ کا لگا ہوا ہے، اسے بھی حملہ کرنے کے بعد ناکارہ بنایا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ سیٹلائٹ تصاویر بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کی جا رہی ہے۔ پھر ایک امریکی F-35 طیارہ گر کر تباہ ہوا ایران میں۔ یہ F-35 کو دنیا کا جدید ترین طیارہ اس وقت کہا جاتا ہے، دنیا میں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، لیکن یہ بہت مہنگا طیارہ ہے۔ اسرائیلی فوج بھی اسے استعمال کرتی ہے، امریکن فوج بھی اسے استعمال کرتی ہے۔ یہ ایران کے شمال میں لواسان میں یہ گرایا گیا ہے، یہاں پہ پہاڑیاں ہیں، ان کے اندر یہ طیارہ گرا ہے، اور اس کو ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے نشانہ بنایا ہے مبینہ طور پہ۔ وہ چائنا سے انہوں نے HQ-9 لیا ہوا ہے ایئر ڈیفنس سسٹم، تو دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید اس کے ذریعے سے گرایا گیا ہے، اور پائلٹ جو ہے اس کو پہاڑوں میں تلاش کیا جا رہا ہے کہ اس کے جو پائلٹ ہے F-35 کا وہ کدھر ہے جی، اس کو ڈھونڈو۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ پائلٹ ایران کے ہتھے لگتا ہے نہیں لگتا، کیا ہوتا ہے۔ امریکہ کے 7 ریڈار سسٹم مکمل طور پہ تباہ ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے جو خبر ہے وہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے 7 ریڈار سسٹم تباہ کر دیے ہیں۔ اسی اخبار کے مطابق، نیو یارک ٹائم کے مطابق، سیٹلائٹ تصاویر سے امریکی تنصیبات کی تباہی کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ایران نے امریکی فوج کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ قطر، بحرین، کویت، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اخبار کے مطابق سینٹ کام کے ترجمان نے اس حوالے سے بات کرنے سے انکار کیا ہے، گریز کیا ہے۔ تاہم بحرین میں امریکہ کا سب سے بڑا ریڈار سسٹم تباہ ہو گیا ہے، یہاں پہ بھی تصدیق ہو رہی ہے۔ بحرین میں امریکی ریڈار سسٹم نیول آپریشن کی نگرانی کرتا تھا۔ یہ بہت بڑی تباہی ہے جو ہو رہی ہے امریکہ کی۔ اس میں نا CNN بہت خوفناک رپورٹنگ کر رہا ہے۔ دیکھیں CNN ویسے بھی ٹرمپ کے خلاف ہے، فاکس نیوز ٹرمپ کے حق میں ہے، تو ٹرمپ عام طور پہ CNN کو نشانہ بھی بناتے رہتے ہیں، تو CNN اب بدلہ لے رہا ہے، وہ بتا رہا ہے ہر چیز کھل کے۔ تو CNN نے جو رپورٹنگ کی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے امریکہ میں۔ وہ سیٹلائٹ تصویریں دکھا رہے ہیں، وہ بار بار دکھا رہے ہیں جناب یہ دیکھیں جگہ پہلے ٹھیک ہوتی تھی، یہ دیکھیں اب تباہ ہو گئی ہے۔ تو CNN ثبوتوں کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی منجی امریکہ میں ٹھوک رہا ہے۔ اب 9 اڈوں پر حملے کیے گئے ہیں CNN کے مطابق، اور انہیں تباہ کیا گیا ہے۔ یہ امریکہ کے مختلف ممالک میں اڈے ہیں، اور اس پہ انہوں نے ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ بحرین میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن ٹرمینل ہٹ ہو گیا ہے۔ اس کی انہوں نے ویڈیوز بھی دکھائی کہ جناب یہ امریکی ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو گئے وہاں پہ ایک جگہ پہ، اسی ایک اڈے کے اندر، اور کم از کم 5 سیٹلائٹ کمیونیکیشن ٹرمینل امریکہ کے تباہ ہو گئے ہیں۔ اس میں نا میں آپ کو ایک آڈیو سناتا ہوں CNN کی، یہ جو ڈاکومنٹری انہوں نے بنائی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ یہ سنیں گے، یہ چند سیکنڈ میں آپ کو پتا چلے گا کہ ایکچولی ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ سنیے ناظرین۔ At least 9 U.S. military positions have been hit in less than 48 hours. These are relatively close targets. They're much nearer to Iran than its usual target, Israel. وہ کہہ رہے ہیں جی 9 سائٹس کو نشانہ بنا دیا ہے، اور 48 گھنٹوں کے اندر ایران نے، اور اسرائیل کے اوپر ایران الگ سے اٹیکس کر رہا ہے۔ اب امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ کے اندر بریفنگ دی گئی ہے، امریکہ کے کانگریس مین کو، سینیٹرز کو، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ بریفنگ کے اندر ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ بریفنگ سے نکلنے والے لوگوں نے کیا کہا ذرا یہ سنیے۔ سب سے پہلے یہ وومن کانگریس مین ہے میلانی، یہ کہتی ہیں جی کہ میں ابھی ایک جنگ سے متعلق بریفنگ سے نکلی ہوں،
ٹرمپ انتظامیہ سے میرا سوال تھا کیا انہوں نے کبھی امریکی آئین کو پڑھا ہے؟ ٹرمپ حکومت یہ تک واضح نہیں کر سکی کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ میں کیوں ہے، جنگ کے بعد کا منصوبہ کیا ہے یا اس کی قانونی بنیاد کیا ہے۔ انہیں بالکل کوئی اندازہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو جناب ایک سینیٹر نے کہا۔ ایک اور خاتون سینیٹر ہیں الزبتھ وارن، انہوں نے کہا کہ میں ابھی ایران کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ سے آ رہی ہوں۔ امریکی باشندے ٹھیک پریشان ہو رہے ہیں۔ ٹرمپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے اس غیر قانونی جنگ میں بلا وجہ امریکہ کو کیوں دھکیل دیا ہے اور اب اس عذاب کو ختم کیسے کرے گا۔ یہ جناب ایک اور سینیٹر کا سٹیٹمنٹ ہے۔ سینیٹر کرس مرفی، ان کا بھی سٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا مجھے جو بریفنگ دی گئی ہے اس میں بتایا گیا کہ ایران کے ڈرون کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ میں مزید امریکن اپنی جانیں دیں گے۔ ہم اس غیر آئینی اور غیر قانونی جنگ پر سینٹ میں بحث کر کے ہمیں ووٹنگ کروانی چاہیے۔ یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا اگر وہاں پہ ووٹنگ ہو جاتی ہے تو۔ چک سکمر، یہ ایک اور جناب اقلیتی رہنما ہے سینٹ کے اندر، ایک اور سینیٹر ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں میں انٹیلیجنس بریفنگ سے پہلے کی نسبت اب زیادہ تشویش کے ساتھ باہر نکلا ہوں۔ میں مطمئن نہیں ہوا۔ اگر جنگ کے حق میں مقدمہ مضبوط ہوتا تو اس کی وجہ ایک جیسی اور واضح ہوتی، لیکن یہاں تو ہر گھنٹے جنگ کا جواز ہی بدل رہا ہے۔ کبھی رجیم چینج، کبھی جوہری ہتھیار، کبھی میزائل، کبھی دفاع، کبھی پیشگی حملہ۔ آخر اصل وجہ کیا ہے؟ جب جواز بار بار تبدیل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی واضح حکمت عملی موجود نہیں ہے۔ یہاں کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی ہے۔ جناب یہ صورتحال ہے امریکہ کے اندر اور لگاتار تنقید ہو رہی ہے۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے امریکہ کے اندر۔ امریکنز اپنے سینیٹرز کو اور کانگریس مین کو مطمئن نہیں کر پا رہے۔ امریکن حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی آئینی اور قانونی جواز نہیں ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوا کیا؟ مادورو کو اٹھانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا کانفیڈنس بہت بڑھ گیا کہ ہم کسی ملک میں جائیں گے وہاں کی قیادت کو بھی اٹھا لیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتماد بڑھتا جا رہا تھا، شہباز شریف جیسے لوگ ان کی پالش کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو لگا کہ وہ جو کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا اور وہ بہت طاقتور ہیں۔ اس کے بعد جس طرح انہوں نے بورڈ آف پیس بنایا اس سے ان کا کانفیڈنس اور بڑھ گیا۔ تو نیتن یاہو نے چڑھا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران سے لڑوا دیا اور اب ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسی لڑائی میں پھنس گیا جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں امریکہ کے تقریباً تمام اڈے متاثر ہو گئے اور امریکنز کا وہاں رہنا مشکل ہو گیا اور پوری کی پوری دنیا سٹک ہو گئی اور اس کا کوئی جواب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اس وقت نہیں ہے۔ جہاں ایران کے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں وہاں ڈونلڈ ٹرمپ بھی بہت بری طرح پھنس گیا ہے اور اب بچنے کا رستہ صرف ایک ہی ہے کہ آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا یا کامیابی ثابت کرنی پڑے گی، اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ ناظرین آبنائے ہرمز ابھی تک بند ہے، صرف وہاں سے چین کا تیل جا رہا ہے اور کسی کا نہیں جا رہا، اور چین کا تیل اس لیے جا رہا ہے کہ چائنا سب سے بڑا خریدار ہے ایران کے تیل کا بھی۔ ایران اپنا 90% تیل لگ بھگ چائنا کو بیچتا ہے اور چائنا $400 ارب کی انویسٹمنٹ ایران کے اندر کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ امریکہ کے اربوں ڈالر خلیج کے اندر ڈوب رہے ہیں جبکہ خلیجی ممالک کا بھی بہت پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ اس وقت تک کی اطلاع کے مطابق جو خلیجی ممالک کے انٹرسیپٹرز ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اور ایک رپورٹ آئی ہے دا اکانومسٹ کی، وہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ خلیجی ممالک جس تیزی سے انٹرسیپٹرز کو استعمال کر رہے ہیں اتنی تیزی سے امریکہ بنا بھی نہیں سکتا۔ وہ ایک دن میں اتنے میزائل داغ رہے ہیں خلیجی ممالک صرف حملوں کو روکنے کے لیے جتنے میزائل امریکہ ایک مہینے میں نہیں بنا سکتا۔ تو یہ استعمال جو ہے یہ قلت پیدا کر دے گا انٹرسیپٹرز کی اور اس کے بعد یہ موجود نہیں ہوں گے۔ جب یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر ایران کے پاس زیادہ فری ہینڈ ہوگا، اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے بہترین ہتھیار کو اس لیے بچا کر رکھا ہے کہ جب انٹرسیپٹرز ختم ہو جائیں گے تب وہ ان ہتھیاروں کا استعمال کرے گا۔